یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ السلام علیکم، ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں محمد کریم احمد۔ ہماری آج کی مہمان شخصیت ہیں جناب ڈاکٹر کاشف فراز صاحب۔ آپ بہت ہی خاص ہیں۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسم بامسمہ ہوتے ہیں، یعنی ان کا نام ایسا ہوتا ہے جو ان کی شخصیت سے بالکل جڑا ہوتا ہے، اور لوگ ان کو دیکھ کے اور ان کے نام کو اور ان کے کام کو دیکھ کر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ ڈاکٹر کاشف فراز صاحب انہی میں سے ہیں۔ ان کے نام کا پہلا حصہ کاشف ہے، جو عربی لفظ کشف سے نکلا ہے، جس کا ماضی کا صیغہ کاشف ہے، جس کا مطلب ہے دور کرنا، واضح کرنا، کھول دینا۔ تو یہ چونکہ نفسیات دان ہیں تو لوگوں کی اندر کی گرہیں کھولتے ہیں اور ان کا بہتر آؤٹ کم باہر نکالتے ہیں، اس لحاظ سے یہ کاشف ٹھہرے۔ اور فراز کا مطلب ہوتا ہے بلندی۔ یہ اتنے خوش نصیب ہیں کہ زندگی میں انہوں نے جس کام پہ بھی ہاتھ ڈالا کامیابی ان کا مقدر بنی، چاہے وہ 27 کتب کی اشاعت ہو، ان کو لکھنا ہو، چاہے وہ ملٹری آفیسر بننا ہو، چاہے وہ پولیس انسپیکٹر بننا ہو، اور چاہے وہ سول بیوروکریسی میں آنا ہو اور ڈی ایم جی گروپ میں شمولیت ہو، چاہے ان کی پی ایچ ڈی ہو اور چاہے ان کے 2 پوسٹ ڈاک ہوں، تو دنیاوی معاملات میں بھی ہمیشہ بڑے کامیاب رہے ہیں۔ تو یہ صحیح اسم بمسمہ ہیں۔ پبلک ٹرینر بھی ہیں، موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، اور سب سے بڑا ماہر نفسیات ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہم ان سے یہ جانیں گے کہ اتنی کامیابیاں جو انہیں ملی ہیں یا سمیٹی ہیں، ان کے پیچھے ان کی محنت ہے، فضل ہے، کسی کی دعا ہے، یا لوگوں کا ان سے پیار اور محبت ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ۔ السلام علیکم آپ کو بھی اور آپ کے دیکھنے اور سننے والوں کو بھی بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، آغاز کرتے ہیں، چونکہ آپ کو آپ کے ملٹیپل انٹروڈکشنز ہیں۔ جیسے آپ ماہر نفسیات بھی ہیں، رائٹر بھی ہیں، اس کے علاوہ 2 جگہ آپ ماشاءاللہ سول اور ملٹری بیوروکریسی دونوں کا حصہ رہے ہیں، پھر سول کی خدمت کے لیے آگے ہیں۔ تو ذاتی طور پر آپ کو اپنا کون سا تعارف اچھا لگتا ہے؟ سر، مجھے سب سے اچھا لگتا ہے کہ کاشف فراز پاکستان کا ایک وہ شہری ہے جس کے دادا نے ہندوستان سے چلتے ہوئے خواب دیکھا کہ ایسے ملک میں جا رہا ہوں جہاں میں اور میرے بچے آزاد زندگی گزاریں گے۔ مجھے ایک آزاد شہری ہونا بہت اچھا لگتا ہے، مجھے ایک پاکستانی ہونا بہت اچھا لگتا ہے، اور اگر اس سے پیچھے جاؤں تو مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ادنا سا خادم اور ان کا ایک ادنا سا فالور ہونا بہت اچھا لگتا ہے۔ میں اس سے زیادہ کوئی پہچان نہ چاہتا تھا، نہ میری اب خواہش ہے، نہ کبھی آئندہ خواہش ہوگی۔ یہ 2 پہچان اگر آپ کی کسی طرح سے مان لی جائے وہاں پر جہاں پر دونوں جگہوں پہ میں بات کر رہا ہوں، تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ خوبصورت کوئی اور بات نہیں ہے۔ قتیل شفائی نے کہا تھا، ایک یہی پہچان تھی اپنی، اس پہچان سے پہلے بھی پاکستان کا شہری تھا میں، پاکستان سے پہلے بھی۔ تو اس ملک کا شہری ہونا، آزاد ہونا اور اسلام کے راستے پہ چلنا، یہ سب سے اچھی پہچان ہے۔ جہاں تک بات ہے پروفیشن کی، آپ بطور پروفیشنل مجھے پوچھ سکتے ہیں، 2 چیزیں میرے دل کے بہت قریب ہیں۔ ایک سر پڑھانا، ابھی آپ نے کہا کہ میں ٹریننگ دیتا ہوں، بچوں کو پڑھاتا ہوں ایک کالج میں، ڈین آف سوشل سائنسز ہوں، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوں، تو بچوں کے ساتھ جو انٹریکشن ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے۔ دس از بیوٹیفل۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی میں نے جابس کی، پولیس تھی یا ملٹری بیوروکریسی تھی یا سول بیوروکریسی تھی، ایکچولی وہاں سے جو سیکھا وہ بہت زیادہ میرے کام آ رہا ہے یہاں بچوں کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہوئے۔ دوسرا سر جو میرے دل کے بہت قریب کام ہے، وہ میرا دل کرتا ہے میں بہت لکھوں، کچھ کاغذ پہ ایسے نقش چھوڑ جائیں کہ جو آپ کے بعد بھی یاد رہیں، لائبریری میں لوگ ڈھونڈ سکیں۔ یہ 2 چیزیں سر زندگی کی بہت قریب ہیں۔ باقی چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں ساتھ ساتھ۔ وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ ڈوبنے والا تنکے پکڑتا ہے، تو یہ تنکے ہیں جن کے آپ نے نام لیے، اور تنکے پکڑ کے ڈوبنے سے بچنے کی چھوٹی سی کوشش ہے سر۔ ڈاکٹر صاحب، ہم بڑے لکی ہیں کہ آج آپ سے ہمیں گفتگو کا موقع ملا، بھی اس لیے کہ آپ ان خوش نصیب افراد میں شامل ہیں جن کو 2 طرح کی بیوروکریسیز کا تجربہ ہے۔ آپ نے دونوں رنگ دیکھے ہیں، دونوں ڈھنگ دیکھے ہیں ایز اے سائیکٹرسٹ، اور پلس آپ چونکہ جتنا عرصہ آپ کا آرمی میں گزرا ہے، تو جب وہ سلیکشن ہوتی ہے وہاں پہ ایک کیا مائنڈ سیٹ جو ہوتا ہے وہ سائیکٹرسٹ دیکھتا ہے کہ یہ فیوچر کا افسر ہمارے لیے ٹھیک رہے گا، اور اس میں کون سی ایسی کوالٹیز ہوتی ہیں جو مسٹ ہیں؟ ٹھیک، بہت اچھا کویشچن آپ نے کیا۔ پہلی بات تو یہ 4 ڈیز کا ایک مکمل پیکج ہوتا ہے، جیسے ISV سینٹر ہم کہتے ہیں۔ جب ہم تھے اس وقت 3 تھے، اب 4 ہوتے ہیں۔ کوہاٹ ہے، ملیر کینٹ ہے کراچی، اس طرح سے گجرانوالہ میں ہے۔ تو ہم بیسیکلی 4 دنوں میں 3 لوگ ہوتے ہیں جو اس پوری سلیکشن کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں۔ پہلے کا نام ہوتا ہے سائیکالوجسٹ، جو ریٹن پارٹ کو دیکھتا ہے۔ دوسرے کا نام ہوتا ہے GTO، یہ جو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی آپ کی ہوتی ہے، گروپ ایکٹیویٹی، اس کو دیکھتا ہے۔ اور تیسرا جو ہوتا ہے وہ انٹرویو لینے والی ایک اتھارٹی ہوتی ہے۔
وہاں فوج میں 3-0 کا کنسیپٹ ہے, 2-1 کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. یعنی اگر میں سلیکٹ ہوں تو تینوں نے مجھے سلیکٹ کیا ہے, اگر میں ریجیکٹ ہوں تینوں نے مجھے ریجیکٹ کیا ہے. ان کیس کہ کہیں پر کانفلکٹ آ جاتا ہے تو پھر ہمیں ڈیسیژن لینا ہے مل کر تینوں کو. بچہ تو جا چکا ہے ٹیسٹ دے کر, یا تو 2 1 کو قائل کریں گے یا 1 2 کو قائل کرے گا. ان کیس کہ سپلٹ ڈویژن ہو جاتی ہے تو پھر بچے کو ری ٹیسٹ کے لیے یا ری آئی ایس بی کے لیے دوبارہ کال کیا جاتا ہے. سم ٹائم بچے کا ری انٹرویو صرف کر لیا جاتا ہے. اب اگلا سوال کہ اس میں کیا دیکھا جاتا ہے. بیسیکلی 14 کوالٹیز ہوتی ہیں, 14 کوالٹیز ہوتی ہیں, لیکن اب تھوڑا سا تبدیل ہو گیا ہے. میں جب تھا ڈیفینیٹلی 1999 میں, اور آج میں بہت سال گزر چکے ہیں. جو 14 کوالٹیز ہیں ان میں سے جو پہلی 6 مسٹ کوالٹیز ہوتی ہیں اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے جو پوری دنیا میں ٹریننگ کا بھی پہلا اصول ہے, دیٹ از کمیونیکیشن اسکل. اچھا, کمیونیکیشن اسکل میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بولنا کمیونیکیشن ہے. 90% کمیونیکیشن از لسننگ اسکل. وہاں بہت سارے بچے لسننگ کو مس کرتے ہیں, وہ سنتے نہیں کہ ہم ان کو کیا کہہ رہے ہیں. اس کے بعد جو 10% رہ گئی یعنی کہ بولنا وربل, اس میں کہا جاتا ہے اونلی 10% از اسپیکنگ, 90% از یور باڈی لینگویج. یعنی آپ کے جیسچر کیا ہیں, پوسچر کیا ہیں, آپ کے آئی بال کانٹیکٹ کیسا ہے, فیشل ایکسپریشن کیسے ہیں, آپ کی باڈی موومنٹس کیسی ہیں, اسپیس کا کیسا استعمال ہے آپ کا. یہ پہلی شرط ہوتی ہے وہاں. دوسری ہوتی ہے ایموشنل انٹیلیجنس. ایوری ون از ایموشنل بائی برتھ, لیکن کیا اس ایموشنس کو انٹیلیجنٹلی ڈیل کر رہے ہیں وہ کہ نہیں کر رہے, یہ دیکھا جاتا ہے بچوں میں. پھر دیکھا جاتا ہے ڈیسیژن میکنگ اینڈ پرابلم سالونگ, کہ ایک مسئلہ آیا اس کا حل کیسے کرتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا چائنا میں کہتے ہیں اف یو آر ناٹ پارٹ آف دی سولوشن دین یو آر پارٹ آف دی پرابلم. ایکچولی یہی ہم وہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ جس کو ہم لے رہے ہیں یہ پارٹ آف دا سولوشن بنے گا یا پارٹ آف دی پرابلم بنے گا. پھر ہوتی ہے 2 طرح کی انڈیورنس, فزیکل انڈیورنس اینڈ مینٹل انڈیورنس. یعنی ذہنی طور پہ آپ کتنے پختہ ہیں اور جسمانی طور پر آپ کتنے پختہ ہیں, دونوں کی پریکٹس کروائی جاتی ہے. تیسرا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو فوری طور پر پرومپٹ رسپانس کرنا پڑے تو کیا آپ ریئیکٹ کریں گے یا رسپانس کریں گے, یہ بہت دیکھا جاتا ہے وہاں پر. اس طرح پھر مختلف کوالٹیز, جیسے کانفیڈنس کی بات ہم کر سکتے ہیں, جیسے ہم جو ہے وہ کوئی پرابلم سالونگ کی بات کر سکتے ہیں, جیسے اچیومنٹ موٹیویشن ہے, جیسے ایموشنس کو کنٹرول کرنا ہے. اس طرح کی بہت ساری کوالٹیز ہیں جن کو جج کیا جاتا ہے. ہر ٹیسٹ ڈفرینس کوالٹیز کو جج کر رہا ہے, کوئی 1 کوالٹی کو, کوئی 2 کو, کوئی 4 کو. جو سب سے بڑا ٹیسٹ ہے ہمارا وہ 16 کوالٹیز کو, دیٹ از کالڈ 16 PF, وہ 16 کوالٹیز کو جج کرتا ہے. جب بچے میں ہمیں وہ 6 کوالٹیز مل جاتی ہیں تو اس کے بعد پھر نیکسٹ 4 کی تلاش کرتے ہیں ہم. نیکسٹ 4 کا مطلب ہوتا ہے اگر ہیں تو بہت اچھی بات ہے, اگر نہیں ہے تو کیا ہم پیدا کر سکتے ہیں. فلیکسیبلٹی ہے بچے کے اندر, ریزیلینس ہے بچے کے اندر, اڈاپٹیبلٹی ہے بچے کے اندر, اور ایڈجسٹیبلٹی ہے بچے کے اندر. اور آخری 4 کوالٹیز ہوتی ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو پھر جو ٹریننگ ہم آپ کو دیں گے نا کاکول میں, بچوں آپ کے اندر وہ ساری کوالٹیز پیدا کر لیں گے جو پہلے نہیں تھیں. تو وہ اس کو ہم تھوڑا سا سائڈ پہ رکھ کے بچے کو سلیکٹ کر لیتے ہیں, اور پھر کاکول میں اس کو ٹریننگ دے کر وہ کوالٹیز اور دیگر جو کوالٹیز میں چاہیے فوج کے لیے وہ ہم اس کے اندر پیدا کر دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, آج آپ نے ایک بہت بڑی گرہ کھول دی, کیونکہ اکثر بچے جو ہے نا ISSB سے ناٹ ریکمینڈ ہوتے ہیں. میں بھی ہوں جو ناٹ ریکمینڈ ہوا کو ہارٹ سے کسی دور میں, لیکن پھر ظاہر ہے ہم اپنے خود ہی تخمینے لگاتے ہیں کہ اچھا یہ ہو گیا تھا, وہ ہو گیا تھا. لیکن میں نے کہیں ممتاز مفتی کے بارے میں پڑھا تھا, ان کی کتاب میں بالکل لکھا ہوا تھا کہ چونکہ وہ بھی ابتدائی دنوں میں تھے, لیکن آپ نے جدید دور کا بتایا کہ کون کون سی کوالٹیز ایسی ہوتی ہیں جو مستقبل کے ایک آفیسر میں آرمی ریکوائر کرتی ہے اور ان کو چیک کیا جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, پھر آپ نے اگلا جو پڑاؤ کیا وہ جا کے کیا سول بیوروکریسی میں, اور اس میں بھی ٹاپ کا, اگر مجھے کہنے کی اجازت دی جائے کہ جو پاس گروپ ہے جس کو پہلے DMG گروپ کہا جاتا تھا, یہ شاید ہماری سول بیوروکریسی کا برہمن گروپ ہے. جی بالکل ایسے ہی, بالکل جو پاکستان میں سب سے ایلیٹ گروپ ہے, جی ایسے ہی, ون آف دا ایلیٹ گروپس, اس لیے کہ شاید اس کے ساتھ فارن سروس بھی اٹیچڈ ہے, لیکن پھر آپ اس کا بھی حصہ رہے. جی. اور ظاہر ہے فوج ہمارا سب سے بڑا ایک انسٹیٹیوشن ہے جس میں لوگ ڈریم کرتے ہیں اس کو جوائن کرنا, اس کو سرو کرنا. آپ نے وہاں سرو کیا, پھر آپ نے یہاں آ کے سرو کیا. تو یہاں پہ جب ایک سول افسر انڈکٹ کیا جاتا ہے تو اس میں ظاہر ہے اس کی ایکیڈمک ایکسیلنس تو انڈرسٹوڈ ہے, وہ سارے مانتے ہیں. لیکن جیسے آپ نے ذکر کیا کہ جب ISSB میں جاتے ہیں تو وہ ایک سرٹن سیٹ آف کوالٹیز دیکھتے ہیں. تو یہاں پر جب ایک بچے کو دیکھا جاتا ہے یا جو سول سروس کا اسپائرنٹ ہوتا ہے, ظاہر ہے اس میں بچہ ٹین ایج کے قریب ہوتا ہے, اس میں ظاہر ہے وہ میچور ہوتا ہے.
تو اس میں کس طرح کی کوالٹیز دیکھی جاتی ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، آپ نے بہت اچھا کیا، 2 ڈویژنس کر دی. پہلی ایکیڈیمکس کو آپ نے الگ کر دیا، 1200 نمبر کے جو پیپر دیے جاتے ہیں اس میں ایکیڈیمکس ساری کھل کے سامنے آ جاتی ہے. بدقسمتی اس کے بعد شروع ہوتی ہے سر. اچھا، ابھی میں نے آپ سے کہا جب ٹین ایج کو سلیکٹ کرنا ہے جو کہ بہت چھوٹا بچہ ہے، اس کی ٹیبولا راسا یعنی اس کی جو سلیٹ ہے مائنڈ کی خالی، اس کے اوپر بہت چند چیزیں ابھی پازیٹیو یا نیگیٹو ہیں، اس کو تو ہم جج کرتے ہیں 4 دن لگا کے اور 3 بندے. لیکن جب ہم نے ایک بیوروکریٹ کو جج کرنا ہے جو کہ ایک میچور ایج میں ہے، ماسٹرز کر چکا ہے ایٹ لیسٹ، اور ہائی پروفیشنل ہے کسی نہ کسی محکمے کا یا کسی نہ کسی سبجیکٹ کا، جب اس کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں تو 1 دن کے آدھے حصے میں سلیکٹ کر رہے ہیں اس کو. اور وہ جو آئی ایس بی کے ٹیسٹ ہوتے ہیں ان ٹیسٹوں میں سے صرف 3 ٹیسٹ اپلائی کرتے ہیں یہاں ریٹن، 1 گروپ ٹیسٹ اپلائی کرتے ہیں. ایک زمانے میں جب ہم تھے تو 2 دن کا ہوتا تھا، پھر 2 دن سے 1 دن کیا، اب 1 دن سے بھی ہاف ڈے کر دیا. تو مجھے بتائیے کتنی اچھی ججمنٹ آپ کر دیں گے، اس سے بڑا دکھ کیا ہے. جب ہم وہاں پر فوج میں 4 دن کی سلیکشن کرتے ہیں اس کے بعد ہمیں 3 دن ملتے ہیں، ودن 3 days ہم نے اس بچے کو جج کر کے ڈبیٹ کر کے ڈسکشن کر کے فائنلی 3-0 پر پہنچنا ہوتا ہے. یہاں ہمیں کہا جاتا ہے کہ آج کیونکہ میں ایف پی ایس سی PPSC مختلف جگہوں پہ جانے کا اتفاق ہوتا ہے، وہ کہا جاتا ہے ابھی یعنی ابھی آپ آئے ہیں، سائیکولوجیکل ٹیسٹ دیا، انٹرویو دیا، آپ باہر نکلیں، رزلٹ مرتب کر دیا جائے. اب وہ ڈبیٹ کا، گفتگو کا، آپس میں بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا. اور اس وجہ سے بہت سارے ایسے بچے جن کی ایموشنل انٹیلیجنس، ڈیسیژن میکنگ، پرابلم سالونگ اور اسپیشلی اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت جو ہے چیک نہیں ہو پاتی. شاید اسی وجہ سے بہت ساری پچھلے دنوں میں خودکشیاں بھی سامنے ہیں، آپ نے دیکھا. میں نے سر دکھ کے ساتھ ایک بات، کیونکہ ایک بہت بڑے پلیٹ فارم پہ بیٹھا ہوں، ریڈیو پاکستان ایک میرا گھر بھی ہے، میں چاہوں گا سر یہ بات پہنچے. میں نے سر ایک لیٹر لکھا چیف سیکرٹری صاحب کو، اور میں نے اس میں بڑی ہمبل ریکویسٹ کی کہ سر مجھے بیوروکریسی کے 40 لوگوں کا ایک بیچ دے دیں، مجھے کوئی آپ سے پیسہ نہیں چاہیے، مجھے کوئی شہرت نہیں چاہیے، مجھے کوئی فلائر نہیں چاہیے، مجھے کوئی جھنڈا نہیں چاہیے. صرف اور صرف 1 دن میں ان کو 2 سبجیکٹ پڑھاؤں گا، اسٹریس مینجمنٹ اور ایموشنل انٹیلیجنس. اور وہ بھی اس وقت ان کو کہا جب عبداللہ سنبل صاحب اچانک اس دنیا سے چلے گئے. شاید بہت سارے لوگوں کو نہ پتہ ہو کہ ان کے دنیا سے جانے کی بڑی وجہ ان کا سائیکولوجیکل سٹریس تھا. اسی طرح بلال پاشا نے جو سوئسائڈ کی ابھی چند دن پہلے اسلام آباد میں، ایک پولیس آفیسر نے آپ کے سامنے، سہیل ٹیپو جو تھے DC گجرانوالا، وہ ہینگ ہو گئے اپنے آپ کو. وحید انصاری نے گولی مار لی اپنے آپ کو. ایک نیکوکارا صاحب تھے، عدیل صاحب تو ریسنٹلی ہوئی. اب کتنے بڑے یہ برین ہوتے ہیں کسی کنٹری کے. تو ان لوگوں کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی بڑی وجہ وہی کہ سائیکولوجیکل ٹیسٹ کے اندر صحیح طرح سے اسیسمنٹ نہیں ہو پاتی، وقت نہیں دیا جاتا ان کا. اس کے بعد پھر سر فائنل انٹرویو ہوتا ہے. اب دیکھیے کہ جس بچے کو آپ نے 1200 نمبرز کے لیے 12 پیپر دیے اس کو یا 8 پیپر دیے اور اس کی پوری لائف کی ایکیڈیمکس کو جج کیا، اس کو آپ 10 یا 15 منٹ میں انٹرویو میں جج کر رہے ہیں، یہ کہہ کر کہ ہمارا بڑا تجربہ ہے جی، ہم تو بچے کو اندر آتے دیکھ کے پہچان. میں بڑا حیران ہوتا ہوں سر. سائیکالوجی میرا سبجیکٹ ہے، اوڑھنا بچھوڑنا ہے. ابھی آپ نے کہا 27 کتابیں لکھی، پوری زندگی پڑھنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ کیا کروں گا جو ہو گیا محبت میں ناکام، مجھے تو کوئی اور کام بھی نہیں آتا. تو ہمیں تو سوائے پڑھنے لکھنے کے کام بھی کوئی نہیں آتا. سر میں آج 54 سال کی عمر میں آپ کو واضح کہہ رہا ہوں، انسان کو سمجھنا، انسان کو انڈرسٹینڈ کرنا، اٹس ناٹ این ایزی جاب. سر نسلیں لگ جاتی ہیں انسان کو سمجھنے میں. کس وقت کون شخص کیا رسپانس دے گا سر سمجھ ہی نہیں آتی. تھوڑا سا وقت دے انسان کو سمجھنے کے لیے. یہ جو جلد بازی میں فیصلے کرتے ہیں ہیپیزٹی، اس سے کبھی بھی اچھا سٹف نہیں آتا. اچھا سر اس میں ملک و قوم کا نقصان تو ہے ہی ہے سر، اس فرد کا بڑا نقصان ہے. سر جب فوج میں ہم کسی بچے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ دس جنٹلمین از ناٹ سوٹیبل فار دس جاب، سر وہ 2 طرح سے ناٹ سوٹیبل ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ فوج کے لیے سوٹیبل نہیں، ایک اس بچے کے لیے ہماری ٹریننگ اور اس ٹریننگ کے اندر جو اس کے اوپر ایک طرح سے سختی کہہ لیں، اسٹرکٹنس کہہ لیں، ڈسپلن کہہ لیں، وہ اس بچے کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا. وہ مینٹلی ڈسٹرب ہو جائے، ہمیں پتہ ہوتا ہے، ہمیں اندازہ ہوتا ہے اس بچے کے ٹیسٹ کے سکور کی وجہ سے. تو کیا یہاں پر یہ بات دیکھی جاتی ہے؟ ابھی آپ نے ایک اور بات آپ کو بتا دوں، اس سے آپ کو اور ثابت ہو جائے گا میری بات. پچھلے 10 سال کی سر رپورٹ جو ہے نا، جو پریزیڈنٹ کو دی ہے چیئرمین FPSC نے اور چیئرمین PPSC نے، وہ 10 سال کی ڈاؤن لوڈ کر لیں سر، نیٹ پہ پڑی ہوئی ہیں. 10 سال سے چیئرمین صاحب اپنی اتھارٹی کو یہ بتا رہے ہیں سر کرائسس مینجمنٹ نہیں ہو رہی ہم سے، سر ڈیسیژن میکنگ نہیں ہو رہی ہم سے. سر کس کی ناکامی ہے؟ یعنی اپنی ناکامی آپ خود بتا رہے کہ ہم نے یہ لوگ سلیکٹ کیے. ایک چھوٹا سا کرائسس آتا ہے مری میں، بالکل ایک چھوٹا سا کرائسس آتا ہے سوات میں، ایک چھوٹا سا کرائسس آتا ہے ایک ٹرک گر جاتا ہے جس کے اندر پٹرول ہے، اور سر آپ کی بیوروکریسی مل کر اسے سنبھال نہیں پاتی. سر ہمیں پتہ ہے کہ 70 سال سے اس ملک میں فلڈ آ رہے ہیں، سر کتنی دیر لگتی ہے؟ ابھی میں کل پڑھ رہا تھا کہ پنجاب میں 51 جو ہے وہ ضلع ہیں،
سر مجھے بتائیے 51 ضلعوں کی اگر آپ ایک فہرست مرتب کر کے میرے اور آپ جیسے کسی کمزور بندے کو بھی دے دیں، ہم بتا دیں گے پوٹینشیل تھریٹ کیا ہے اس ضلع میں، کتنی برادریاں اس ضلع میں، مسائل کیا ہیں اس ضلع میں، کس موسم میں کیا ایشو ہوتا ہے. اور سر وہ ایک جو جیسے انگریز نے بنایا تھا گزٹیئر، وہ کس لیے تھا کہ آئندہ آفیسرز جب آئیں پڑھ کے ان کو پتہ چلے یہاں کیا ایشو ہے. تو سر کتنی دیر لگتی ہے اس ملک کو ٹھیک کرنے میں، لیکن کیا ہم کرنا چاہتے ہیں؟ جس کو آپ بھیجتے ہیں سر اس کو آرڈر آپ واٹس ایپ پہ کر کے کہتے ہیں ابھی جوائن کرو، اسے اسٹڈی کرنے کا موقع نہیں آپ دیتے کہ بھائی جس تحصیل میں تمہیں میں اے سی لگا رہا ہوں اس تحصیل کے ایشوز کیا ہیں، اس کے مسئلے کیا ہیں. جب اسے مسئلے سمجھ میں آتے ہیں اس کی ٹرانسفر کر کے آپ نئی تحصیل میں بھیج دیتے ہیں. تو سر کچھ سلیکشن پروسیجر میں پرابلم ہے، کچھ ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ میں پرابلم ہے، کچھ انڈرسٹینڈنگ میں پرابلم ہے، کچھ شاید انٹینشن میں بھی پرابلم ہے سر. اچھا ڈاکٹر صاحب، پھر آپ کو ایک اور بڑا اچھا موقع قدرت کی طرف سے ملا، اس میں آپ کی ایفرٹ بھی شامل ہے، دعائیں بھی شامل ہیں کہ آپ نے ایم فل، پی ایچ ڈی اور پوسٹ ڈاک یہ ساری ڈگریز باہر سے کی. ملیشیا سے آپ نے ایم فل کیا، پھر آپ نے امریکہ سے پی ایچ ڈی کی، پھر آپ نے 2 پوسٹ ڈاکس کیے، ایک کینیڈا سے کیا اور ایک کیا آسٹریلیا سے. تو آپ نے اس کو بھی آبزرو کیا ہے کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اور ان کا جو ڈیولپڈ کنٹریز کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں کیا ڈفرینس ہے؟ آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں کہ ہمیں، جیسے آپ نے یہ بڑا اچھا ایک پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہم کرائسس مینجمنٹ کی طرف سے بہت ویک ہیں، ایجوکیشنل سائڈ کی طرف سے آپ نے کیا دیکھا کہ جو ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کہاں لیک کر رہے ہیں؟ اچھا، میں کہوں گا کہ اگر آپ یہ پوچھیں کہ ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کہاں بہتر پرفارم کر رہے ہیں تو شاید میرے لیے ایک انگلی کے 3 جو ہے نا پورے کافی ہوں بتانے کے لیے. باقی سر لیک کر رہے ہیں. اس کی سر وجہ یہ ہے ہماری پرائرٹی نہیں ہے سر ایجوکیشن. سر جس ملک کی ایجوکیشن پرائرٹی ہو وہ کبھی 10,000 اسکولوں کو پرائیویٹائز نہیں کرتے سر، وہ کبھی کالجوں یونیورسٹی کو پرائیویٹائزیشن کی بات نہیں کرتے. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، ماں ہے وہ، اس کا کام ہے کہ سر مجھے اور آپ کو فری ایجوکیشن فراہم کرے، کم از کم ابتدائی تعلیم تو دے. سر جو باہر بچہ ہے، میں کیونکہ تھیراپی میں بھی انوالو ہوں، میں آن لائن تھیراپی کرتا ہوں پوری ورلڈ کے لوگوں کی، میرے امریکن، کینیڈین، بہت سارے ایسے جو پاکستانی ہیں، اوورسیز ہیں. سر ان کا جو بچہ ہے ٹین ایج کا، جو وہ گفتگو کرتا ہے، جو وہ بات کرتا ہے، جو وہ کتابیں پڑھتا ہے، جو اس کے پاس نالج ہے، وزڈم ہے، ایکومن ہے، ویژن ہے، سر وہ ہمارا یہاں ماسٹرز، ایم فل، پی ایچ ڈی کے بچے کے پاس بھی نہیں، انفارچونیٹلی. اس کی وجہ کنسیپچول سٹڈیز ہے، اوپن ماحول ہے، ڈائلاگ ہے. سر سب سے پہلا کام آپ نے وہ کیا جو اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. نہ استاد بولنے دیتا ہے بچے کو، گھر میں پیرنٹس نہیں بولنے دیتے بچے کو، مسجد میں مولوی نہیں بولنے دیتا. آپ نے کبھی دیکھا ہے مسجد میں ہم کیا کرتے ہیں؟ چھوٹے بچوں پیچھے چلے جاؤ. ایسے ہی کہتے ہیں سر. جو قومیں چھوٹے بچوں کو پیچھے سے آگے لاتی ہیں وہ آگے جاتی ہیں، جو آگے سے پیچھے کرتی ہیں وہ کبھی آگے نہیں جا سکتی. یہی حال ہماری ایجوکیشن کا ہے. سر آج تک جتنی پالیسیز بنائی ہیں آپ نے، مجھے ایک پالیسی میں بتائیے، اس کا پریمبل پڑھیے اور مجھے بتائیے آپ نے بچوں سے پوچھا بیٹا آپ کے لیے کیا پالیسی بنائی جائے؟ سر جس کے لیے بن رہی ہے سر اس سے تو بات کر کے دیکھیں. کتنے بچوں کو آپ نے بلا کر، اور پھر آپ کو پتہ ہے لیا کے بچے کے کیا مسائل ہیں، ڈی جی خان کے بچے کے کیا مسائل ہیں، آپ کو پتہ ہے جو فتح گڑھ میں پڑھ رہا ہے بچہ اس کو کیا ایشو پیش آ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے جو میرے چھوٹے سے گاؤں 195 GB میں بچہ پڑھتا ہے اس کے کیا مسائل ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ بچہ آج کی تاریخ میں بھی گھر سے بوری لے کر جاتا ہے بیٹھنے کے لیے، یہ جس میں اس کا باپ کھاد لاتا ہے وہ بوری لے کے جاتا ہے، بچھاتا ہے تو پڑھتا ہے. جس دن بارش ہوتی ہے اسکول میں چھٹی ہوتی ہے کیونکہ اسکول باہر ہے. تو سر پرائرٹی نہیں ہے ہماری، بہت زیادہ مسائل ہیں. اور بڑی دکھ کی بات یہ ہے کہ جو لوگ سر ان باتوں کو سمجھتے ہیں وہ ان کی پوسٹ پہ نہیں ہیں سر. سر اس کے ڈیسیجنز جو ہیں وہ کبھی بھی آپ کمرے میں بیٹھ کر نہیں لے سکتے. سر آپ کو جانا پڑے گا اسکولوں میں، آپ کو دیکھنا پڑے گا، اور ہر ضلع کی ریتل ڈیفرنٹ ہے، لینگویج ڈیفرنٹ ہے. لوکل لینگویجز کو آپ کو پروموٹ کرنا پڑے گا سر، مقامی زبان کو، اور پھر مقامی زبان سے مقامی ٹیچر کو ڈھونڈنا پڑے گا، پھر ان کو اس زبان میں پڑھانا پڑے گا. ساتھ انٹرنیشنل لینگویج آپ پڑھائیے، انگلش کو تب بھی پڑھائیے، لیکن جو اپنی ذاتی زبان، جیسے ہم پنجابی ہیں تو پنجاب کی مجھے دکھائیے کسی اسکول میں کوئی ایک پنجابی پڑھائی جا رہی ہو. اب آپ نے بورڈ تو باہر لگا دیے پنجابی کے لیے، وہ بچے جانتے ہیں اس کو کیسے پڑھتے ہیں، کاکڑکڑوں کر کے، کیونکہ ان کو اپنے پنجابی سکھائی نہیں. وہ بچے پڑھے ہوئے ہیں انگریزی اسکولوں میں، آپ نے پنجابی بورڈ لگا. پنجابی بورڈ لگانا حل نہیں، یہ کاسمیٹک چینجز ہیں. حل یہ ہے کہ بچے کو پرائمری سے اپنی زبان میں بات کرنے، اپنی زبان میں لکھنے، اپنی زبان میں سوچنا سکھائیں. آپ بولتے پنجابی ہیں، قومی زبان اردو ہے، میڈیم بچے کا انگلش ہے، اور بھیجنا چائنا چاہتے ہیں. اب مجھے آپ بتائیے کہ کبھی اس طرح بھی تبدیلی آ سکی کسی ملک میں؟ سو سر جب تک آپ وہ نظام نہیں لائیں گے جو کامیاب ملکوں نے اختیار کیا. سر پہیا ری انوینٹنگ کرنا آپ نے اور میں نے، انوینٹ ہو چکا ہے سر.
ذرا دیکھیے نا دنیا میں ہیپینس میں نمبر 1 فن لینڈ ہے، ذرا دیکھیے نا دنیا میں ایجوکیشن میں اسکینڈینیوین کہاں کھڑے ہیں. تو سر آپ اٹھا لیجئے نظام ان کا، اس کو مقامی رنگ دیجئے، انڈیجنس کیجئے نا، اس کو لوکلائز کر دیں اس کو، اور اس کے اندر جو بہتری اور جو کمیاں ہیں اس کو ٹھیک کر دیجئے. تو سر آپ بہترین نظام لے کے آ سکتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ پڑھ کے تو باہر سے آتے ہیں لیکن انفارچونیٹلی یہاں کی رہتل کو نہیں سمجھتے. 2 طرح کے لوگ ہیں سر، ایک وہ ہیں جو چاہتے ہیں ویسٹرن جو پڑھا ہے اسے ایسا اپلائی کر دیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مدرسے کی تعلیم کر دیں. سر اس کے درمیان میں جانے کی ضرورت ہے جہاں پر دونوں تعلیم ہوں. اور پھر ٹیچر کی سر ٹریننگ مجھے آپ بتائیے، میں خود ٹیچر ہوں، 6 17 18 19 20 گریڈ تک پہنچا ہوں. مجھے آج تک نہیں سر کسی نے ٹریننگ دی. سر یہ کس کا کام تھا کہ استاد کو بتائے؟ سر آپ کو آرڈر دے کر کہا جاتا ہے جوائن کیجئے، جب آپ جوائننگ کرتے ہیں کہا جاتا ہے کہ آپ کلاس میں چلے جائیے. سر آپ نے بغیر سکھائے کلاس میں، آپ کہتے ہیں کوئی نہیں سیکھ جائے گا، پھر ایسا ہی سیکھے گا جیسا ہمارا استاد ہے. تو جب تک آپ کیپیسٹی بلڈ نہیں کریں گے، ٹیچر کو سیکھنا نہیں سکھائیں گے. اور سر ایک بہت بڑا مسئلہ، جب تک آپ لائبریریوں کے تالے نہیں توڑیں گے. سر وہ تالا میں اکثر کہتا ہوں لائبریری کی الماری پہ نہیں لگا، ہماری قوم کے ذہنوں پہ لگا ہوا ہے. جب تک آپ یہ تھنکنگ نہیں کریں گے، چھوڑیں گے کہ بچہ کتاب نہ لے جائے. سر میں تو بڑا خوش ہوں اگر مجھے پتہ چلے کہ بچہ کوئی چوری کر کے بھی کتاب لے گیا لائبریری سے، میرے لیے تو خوشی کی انتہا ہو جائے گی. یا شکر ہے جس قوم میں کتاب کی چوری کی عادت پڑ جائے. کاش میں چوری کو پروموٹ نہیں کر رہا، میں علم کی بات کر رہا ہوں. نہیں افورڈ کرتے کچھ بچے، لے جائیں. آپ نے بڑے بڑے تالے لگائے ہوتے ہیں، جب تک کتب بھی نہیں عام نہیں کریں گے آپ. چلیں آج کا دور ہے، آپ ریٹن نہیں کر سکتے، پبلش نہیں کر سکتے، ای بکس کو عام کر دیں. پھر آپ سر دیکھیے کہ ہم لیپ ٹاپ بانٹ رہے ہیں، ہم ڈیجیٹلائزیشن کر رہے ہیں. کس کی؟ بچوں کی. ٹیچر چاک پکڑ کے کھڑا ہے کلاس میں، بچے کے پاس لیپ ٹاپ. سر جب تک یہ تفاوت اب ختم نہیں کریں گے سر ڈیجیٹلائزیشن نہیں ہو سکتی. سو کاسمیٹک چینجز سے نہیں سوچنا پڑے گا سر اس کے لیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی اچھی جو ہمارے ہاں سماجی تضادات پائے جاتے ہیں انسٹیٹیوشنس کے اندر ان کا ذکر کیا. اب آتے ہیں آپ کا جو اصل پروفیشن ہے، آپ ماشاءاللہ نفسیات دان ہیں، ذہنی گھریں کھولتے ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر 2 طرح کے کنسیپٹ پائے جاتے ہیں. ایک تو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ جو ذہنی بیماریاں یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، ایک کنسیپٹ یہ ہے. دوسرا کنسیپٹ یہ ہے کہ جی ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ ویسٹ کی بیماری ہیں. اس مائنڈ سیٹ کو آپ نے کیسے دیکھا، کیسے آبزرو کیا؟ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے آپ کی. دیکھیے سر، ایک زمانہ تھا جس میں واقعتاً یہ والی بات جو کی جاتی تھی بہت کسی حد تک اس لیے ٹھیک تھی کہ لوگوں کے پاس شعور نہیں تھا، علم نہیں تھا، ہم ایک ولیج نہیں تھے، لوگوں کی اپروچ نہیں تھی. سر پہلی بات تو یہ کہ ذہنی امراض کے لیے دنیا میں 2 بڑی کتابیں ہیں. ایک ماہرین نفسیات یعنی سائیکالوجسٹ پڑھتے ہیں جو ہم لوگ ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں DSM، ڈائگنوسٹک اینڈ اسٹیٹسٹیکل مینول فار مینٹل ڈس آرڈرس. ایک ہیں جو ڈاکٹرز پڑھتے ہیں جسے ICD کہا جاتا ہے، انٹرنیشنل کلاسیفیکیشن آف ڈیزیزز. اگر آپ دونوں کا سر صرف اور صرف بورڈ آف ڈائریکٹرز کا نیم اٹھا کر دیکھیں تو پوری دنیا سے، ہر ملک سے، ہر مذہب سے، ہر زبان سے ایکسپرٹس لیے جاتے ہیں جو کہ اس کا حصہ ہوتے ہیں. اور وہ 1 دن یا 2 دن میں نہیں سر، 4 5 سال کی میٹنگز کے بعد مختلف ملکوں سے جو ایویڈنس کلیکٹ ہوتی ہے اس کی روشنی میں سمٹمز اور پھر ان کے ٹریٹمنٹ کی بات کرتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہنا ہے کہ ساری بیماریاں ویسٹ کی ہیں، یہ ایک خام خیالی ہے اور بلی کو دیکھ کر کبوتر کی آنکھیں بند کرنے کی بات ہے. ہاں کچھ بیماریاں بالکل ہیں، جیسے کچھ بیماریاں ہماری مقامی رنگت اختیار کیے ہوئے ہیں، اس طرح کچھ انٹرنیشنل بھی ہیں، کچھ ویسٹرن بھی ہیں، لیکن موسٹلی بیماریاں وہی ہیں جو پوری دنیا کے خطے میں کہیں نہ کہیں پائی جاتی ہیں. دوسرا جو آپ کے سوال کا حصہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ کیونکہ وہ ہے ہی نہیں اس لیے ہمارا ان سے تعلق کوئی نہیں ہے. سر انسانوں کا بہت زیادہ تعلق ہے، ہمارا ایک گلوبل ولیج ہے، ہم علامتیں ٹرانسفر بھی کرتے ہیں، بلکہ ہم تو اس سے آگے جا کر کہتے ہیں کاؤنٹر ٹرانسفیرنس. یعنی میں ایک سائیکالوجسٹ ہوں، میں جب ایک کلائنٹ کا ٹریٹمنٹ کرتا ہوں تو اس کی علامتیں میرے اندر بھی آ جاتی ہیں، کاؤنٹر ٹرانسفیرنس بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور میری اس کے اندر جانا شروع ہو جاتی ہیں. جیسے آپ اور میں لاشعوری طور پر بھی اپنے والد اور والدہ کو کاپی کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کبھی آپ کے بچے آپ سے کہتے ہو پاپا آپ دادا جیسے سے بات کر رہے ہیں، اچھا آپ کو نہیں پتہ ہوتا، لیکن دوسرا فیل کرتا ہے کہ آپ انکانشیسلی اپنے باپ کی طرح یا اپنی والدہ کی طرح بیہیو کر رہے ہیں. اس طرح سے بعض اوقات ہمارا پیشنٹ جو ہے وہ سائیکالوجسٹ کی طرح، سائیکالوجسٹ پیشنٹ کی طرح بیہیو کرنا شروع کر دیتا ہے. سو بہت زیادہ تعلق ہے جب تک آپ اس مائنڈ سیٹ سے نہیں نکلیں گے. دیکھیے لوگ کہتے ہیں جی جن چمٹ گئے، بھوت چمٹ گئے، چڑیلیں چمٹ گئیں، فلاں ہو گیا، بار کا سایہ ہو گیا. میں کہتا ہوں اس کا علاج بھی ماہرین نفسیات کے پاس ہی ہے. اس لیے میں مقامیت کی بات کرتا ہوں. میرے جو استاد تھے، بلکہ دادا استاد تھے ڈاکٹر اجمل، وہ کہتے تھے مولوی ہیلتھ گیونگ ایجنسی ہے،
وہ کہتے تھے مزار جو ہیں یہ ہیلتھ گیونگ ایجنسیز ہیں. وہ کہتے تھے آدھے سے زیادہ لوگ مولوی کے پاس جا کر دم درود کروا کے اور آدھے مزاروں پہ جا کر دعا بنا کے ٹھیک ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان کا بلیف سسٹم ان سے کہتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے. جب تک آپ مقامی رنگ نہیں دیں گے علاج کے اندر, یعنی ماہر نفسیات کو ایک عالم بھی ہونا چاہیے, اسے قرآن اور حدیث کا بھی تھوڑا بہت علم ہونا چاہیے, تاکہ اس کے پاس جو پیشنٹ اس طرح کی باتیں لے کر آئے اور وہ قرآن کی آیات کی انٹرپریٹیشن اپنے مطابق کر کے کہہ رہا ہو. دیکھیں جی قرآن کہتا ہے جن ہیں بھوت ہیں, جب ہم ان سے کہتے ہیں یہ ایسا کہاں لکھا ہے کہ وہ جن چمٹ جاتا ہے اور وہ انسانی زندگی میں شامل ہو سکتا ہے, تو پھر وہ کہتا ہے جی ایت نہیں, لیکن وہ دیکھو نا ہے تو صحیح نا جی. تو اس لیے تھوڑی سی مقامی رنگت بھی دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے, چیلنج کرنے کی ضرورت ہے. اس طرح کے خیالات کو چیلنج کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گے معاملات. اچھا ڈاکٹر صاحب, چونکہ آج آپ کی نشست ہے, ہمیں آپ سے آپ کے علم سے استفادہ کرنے کا موقع مل رہا ہے. جو آپ نے ذکر کیا ایموشنل انٹیلیجنس کا, یہ آبزرویشن ہے کہ عموماً وہ بچے جن کے والدین کی آپس میں بنی نہیں ہوتی, وہ اس کرائسس کا زیادہ شکار ہوتے ہیں. اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں, نوجوان ایسے ہوتے ہیں جنہیں پوری زندگی یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ کسی نفسیاتی ڈیزیز کا شکار ہیں یا وکٹم ہیں. کچھ ہوتے ہیں شاید جنہیں احساس ہو جاتا ہے, لیکن وہ اتنی ان میں ہمت نہیں آتی کہ وہ اپنے آپ کو اس کو ایکسیپٹ کر لیں. تو ایز ایک پروفیشنل سائیکالوجسٹ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہم کون سے ایسے سمٹمز ہیں جس میں ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ بچہ یا یہ بچی جو ہے وہ ایموشنل انٹیلیجنس کا شکار ہے؟ ٹھیک ہے, بہت اچھی بات. پہلے حصے پہ آ جاتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایموشنل انٹیلیجنس نہ ہونے کی کوئی ایک وجہ نہیں ہوتی. ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ والد اور والدہ کی آپس میں ناچاکی لڑائی کی وجہ سے بچوں پر اثرات ہوتے ہیں. یہ ایک نون فیکٹ ہے. 67% اثرات آتے ہیں ان بچوں کے اوپر جن کے پیرنٹس میں سے ایک یا دونوں اس طرح کے ہوں کہ بچوں کی جذباتی عدم استحکام کا باعث بنے ہوں. اس کے علاوہ زندگی کی ناکامیاں ہیں, فائنینشیل ایشوز ہیں, ایموشنل ایشوز ہیں, بیہیویئرل ایشوز ہیں, فزیکل ایشوز ہیں, سائیکولوجیکل ایشوز ہیں, اسپرچول ایشوز ہیں, بہت سارے ایشوز ہیں جو اس میں ایڈ کرتے رہتے ہیں اور پھر انسان کی ایک شخصیت بنتی ہے. اب آپ کا جو دوسرا حصہ ہے کہ کیسے پتہ چلے کہ یہ بچہ یا یہ فرد جو ہے وہ ایموشنلی انٹیلیجنس کی لیک کر رہا ہے, کمی ہے اس میں. 2-3 باتیں ہیں سر. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم رسپانس نہ دیں, ریئیکٹ کریں. کوئی بھی مسئلہ ہو جاتا ہے, مثلا ابھی میں آ رہا تھا تو گاڑی چلا, ایک معذرت کیجیے میں روک رہا ہوں. یہ آپ نے ہمیں نا پروفیشنل آپ نے اس کی ڈویژننگ کرنی ہے کہ رسپانس سے اور ریئیکٹ سے کیا. ادھر ہی آ رہا ہوں, وہی بتانے لگا تھا کہ دیکھیے میں ابھی گاڑی پہ آ رہا ہوں تو ایک سائیکل والا یا موٹر سائیکل والا یا پیدل میری گاڑی کے آگے آ گیا. رسپانس یہ ہے کہ میں روک کے اس سے ڈائلاگ کر کے سمجھا دوں کہ بھائی آپ کی یہ غلطی ہے, یا وہ مجھے سمجھا دے میری. یہ ہے میرا رسپانس. ریئیکٹ یہ ہے کہ بلا سوچے سمجھے میں گاڑی سے اتروں اور ایک تھپڑ جڑ دوں یا وہ مجھے جڑ دے. ٹھیک ہے. اب ہم فوری طور پہ اگریسو ہو جاتے ہیں, یعنی اینگر کا اظہار کر دیتے ہیں. میں یہاں یہ بات بہت ضرور کہنا چاہوں گا, ایموشنز آر ناٹ بیڈ. ایموشنل ہونا ناٹ بیڈ, مگر اس کا یوز کرنا کہاں کرنا ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا جملہ دیتا جا رہا ہوں آپ کو. یہ ایک صدقے کے طور پہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ کیسے آپ نے اپنے آپ کو سمجھنا ہے اور سمجھانا ہے. ارسطاٹل نے کہا بہت سال پہلے کہ اینگری ہونا بہت آسان ہے, مگر 5 شرطیں لگا کر کہا یہ آسان نہیں ہے. پہلی کیا, کب ہونا ہے, کس سے ہونا ہے, کس طرح ہونا ہے, کس انداز میں ہونا ہے, اور اس کے کانسیکوینسز کیا ہونے ہیں, آبجیکٹیو کیا ہے میرا. کہتا ہے جب 5 سوال آپ خود سے کریں گے تو پھر آپ کبھی ریئیکٹ نہیں کریں گے, آپ رسپانس کریں گے. رسپانس یہ ہوتا ہے کہ آپ اس صورتحال کو سمجھتے ہیں, انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, اس کا ایک جائزہ لیتے ہیں, اپنے آپ کو وقت دیتے ہیں, کول مائنڈ کرتے ہیں, اور پھر اس کا ایک سلوشن کرتے ہیں. ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ بلا سوچے سمجھے میں ایویلیویٹ کیے بنا, اسیس کیے بنا وہ عمل کر دوں جو کسی معاشرے میں, کلچرڈ معاشرے میں مہذب نہیں سمجھا جاتا. جیسے میں نے ابھی کہا کہ اٹیک کر دینا, ابیوسو لینگویج یوز کرنا, غلط الفاظ استعمال کرنا, باڈی لینگویج سے ایسے اشارے کرنا, یہ ریئیکٹ ہے. تو رسپانس اور ریئیکٹ میں فرق جب آ جائے تو آپ دیکھ لیں کہ میرا بچہ یا جو بڑا یہ رسپانس کرتا ہے سچویشن میں یا ریئیکٹ کرتا ہے. دوسری بات سر, جب بھی زندگی میں ڈیسیجن میکنگ آئے تو ان کا فیصلہ جو ہے وہ فوری ہو, پرومپٹ فیصلے جنگوں میں تو سر جائز ہیں, کرنے پڑتے ہیں, آپ محاذ پہ کھڑے ہیں, لیکن سر زندگی اس طرح کی جنگ نہیں کہ آپ محاذ پہ کھڑے ہیں. زندگی کو وقت دینا پڑتا ہے. اس کی سر 2 سائنسی توجیحات بھی ہیں, اگر آپ کہیں گے تو میں دونوں بیان کر دوں. پہلی سر یہ ہے کہ ایوری پرسن ان دس یونیورس از بائی برتھ ایموشنل کریچر.
اب یہ میں بات کیسے کہہ رہا ہوں سر، انسانی برین کو اگر ڈائسیکٹ کریں ہم 2 حصوں میں تقسیم کریں، رائٹ ہیماسفیئر دایاں نصف کرہ، بایاں نصف کرہ. جو سر دایاں نصف کرہ ہے، رائٹ میرا دماغ، جسے ہم آسانی کے لیے اپنے عام لوگوں کے لیے کہ دایاں دماغ کہہ لیں، جو دایاں دماغ ہے یہ سر فیلنگز کو، اینگر کو، ایموشنز کو ڈیل کرتا ہے. ٹھیک ہے. جو میرا بایاں دماغ ہے سر، یہ ڈیل کرتا ہے ریشنل کو، عقل کو، فہم کو، ریزن کو. اچھا ڈاکٹر صاحب، آج آپ نے وضاحت کی، اکثر ہم سنتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں کہ جی اچھا جی اپنے آپ کو نا 30 سیکنڈ کا یا 45 سیکنڈ کا ٹائم دے، لیکن آپ نے اس کی سائنٹیفک ریزن بتائی کہ اس کی ریزن کیا ہے، کہ پہلے دائیں دماغ میں چیزیں آتی ہیں، وہاں سے ٹرانسفر ہوتی ہیں، اور یہ جو ٹرانسفارمیشن ہے اٹ ٹیکس ٹائم. یس سر. تو یہ کتنی ضروری ہے؟ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ہمارے معاشرے میں تو لوگ صبر ہی نہیں کرتے. جی سر. اور دوسرا یہ فرمائیے گا کہ اس چیز کا احساس کر لینا کہ مجھے اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرنا ہے 30 to 45 سیکنڈ میں، یہ علم سے آئے گا، یہ شعور سے آئے گا، یہ تربیت سے آئے گا؟ بہت اچھا، بہت خوبصورت کویشچن آپ کا. پہلے میں واقعہ سنا دوں اس سے جڑا ہوا، بڑا مزیدار. میں جب اپنی کر رہا تھا نارتھ کیرولینا اسٹیٹ یونیورسٹی میں سائیکالوجی میں PhD، تو ہماری ایک ٹیچر تھی ڈاکٹر مارتھا. ایتھیسٹ ہیں وہ، کسی مذہب پہ یقین نہیں ہے، بڑی پڑھی لکھی عورت ہیں. تو وہ پڑھا رہی تھی ہمیں ایموشنل انٹیلیجنس. تو ان کا 3 منتھ کا کورس تھا، جب سیکنڈ لاسٹ ڈے تھا ان کا، تو میں سنتا رہا سارا ان کا کورس، جو 2 days a week ہوتی تھی ان کی کلاس. تو جب سیکنڈ لاسٹ ڈے تھا تو انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ لوگ اب بات کرو اپنی، کل ہمارا کورس کمپلیٹ ہو جائے گا. تو میں نے کہا میم آئی وانٹ ٹو سے سم تھنگ. کہتی ہے یس کاشف. تو میں نے کہا میم ایک چھوٹا سا ایموشنل انٹیلیجنس کا فارمولہ میں بھی اگر آپ کو دینا چاہوں تو کیا میں دے سکتا ہوں؟ اس نے کہا وائی ناٹ، شیئر ود دی کلاس. تو میں نے کہا میڈم، کہتی ہو سیڈ، اچھا اس کو تھا کہ کوئی ریفرنس بتایا جائے کتاب. میں نے کہا آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیل یو دی ایگزیکٹ نیم بٹ مے بی سم ٹائم لیٹر میں آپ کو بتا بھی دوں. مجھے تھا کہ اگر نام بتایا تو یہ مذہبی ٹرم میں لے لے گی. تو اس نے کہا بتاؤ. میں نے کہا میم ہمیں یہ تربیت دی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، غصے کی حالت میں اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، لیٹے ہیں تو اٹھ کے بیٹھ جائیں اور آدھا گلاس پانی پی لیں. سر کین یو امیجن اس نے کیا کیا؟ پوڈیم چھوڑا اور میں کلاس کے سینٹر میرے پاس کھڑی ہو کر کہتی ہو ٹولڈ یو. میں نے کہا میم واٹ ہیپن، آئی ایم سوری اف آئی سے اینی تھنگ رانگ. انہوں نے کہا نو ہو ٹولڈ یو. میں نے کہا میم آپ مائنڈ کریں گی، غصہ کریں گی؟ اس نے کہا نہیں بتائیں. میں نے کہا حضرت محمد پیس بی اپان ہم، ان کی حدیث سے نبوی ہے، صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں، مسند احمد میں. اس نے کہا ہو واز محمد؟ میں نے کہا ہی واز آور پرافٹ. کہتی ہی واز اے سائیکالوجسٹ. میں نے کہا ہی واز، یس ہی واز آلسو سائیکالوجسٹ، وہ بھی تھے وہ. اس نے کہا وین ڈیڈ ہی سے، کب کہا اس نے؟ میں نے کہا 14 سال پہلے. کہتی ڈونٹ ٹیل می. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتی 1982 میں تو اس کے اوپر اٹلی میں کام ہوا ہے. 1982 میں تو جدید دنیا کو پتہ چلا ہے یہ. یو نو آپ کے جو پیغمبر ہیں وہ کیا کر رہے تھے؟ میں نے کہا کیا؟ اس نے کہا 30 سے 45 سیکنڈ گزار رہے تھے وہ. ایکچولی وہ تمہیں ٹائم دے رہے تھے کہ تم اٹینشن ڈائیورٹ کرو سو دیٹ کہ تم رسپانس کرو، ایموشنلی ریئیکٹ نہ کرو. تو ان کو 14 سال پہلے کیسے پتا تھا؟ تو یہ تو ان کے ساتھ خیر میری بات چلی وہاں پر. اب سر کہاں سے آتی ہے یہ؟ 5 میم سے آتی ہے سر یہ. اچھا 5 میم سے آتی ہے. ٹھیک ہے. میم سے ماں، میم سے مسجد، میم سے مدرسہ، میم سے مدرس پڑھانے والا، میم سے میڈیا. 5 میم پہ اوپر معاشرے میں کام کرنا پڑے گا. پہلے ماں کی تربیت کیسی ہے؟ کیا ماں کے اندر ایموشنل انٹیلیجنس ہے؟ جب ماں خود بچوں کے ساتھ وہ الفاظ بولے گی، مارے گی، ان کے غصہ نکالے گی اپنے ہسبینڈ کا، اپنے گھر کا، اپنے سسرال کا، تو اس بچے کے اندر ایموشنل انٹیلیجنس کہاں سے آئے گی سر؟ نمبر 2، بچہ مسجد میں جاتا ہے. جب مسجد کا مولوی مار کے پڑھائے گا اس کو، مجھے بتائیے کہاں سے وہ پیار اور محبت آئے گا؟ پڑھا کیا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو رحمان ہے رحیم ہے. پڑھا کیسے رہا ہے؟ تھپڑ مار کے. تھپڑ مار کے سر آپ کسی شخص سے زبردستی کام تو لے سکتے ہیں، اس کے دل میں بات نہیں اتار سکتے. نمبر 3، آپ کا اسکول، مدرسہ. مدرسوں کی حالت میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کر دی، کیسی تربیت اور کیسا ہم پڑھاتے ہیں. نمبر 4 میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ وہ استاد جو پڑھا رہا ہے، مدرس جو ہے وہاں کا، اس کی ٹریننگ کی آپ کے میں نے بتا دی. میڈیا، سر کتنا میڈیا ہے جو آپ کی طرح اتنی سیریس گفتگو کو پروموٹ کرتا ہے؟ یہاں تو پروگرام میں لڑائی کرائی جاتی ہے. جن کا کام تھا ایموشنل انٹیلیجنس کو پروموٹ کرنا، انہوں نے ایموشنل انٹیلیجنس کے اگینسٹ کام کرنا شروع کر دیا. سر آپ کو 5 میم پہ کام کرنا پڑے گا. اس میں تعلیم بھی ضروری ہے، اس میں تربیت بھی ضروری ہے، اس میں نصاب کا بھی اچھا، اس میں ٹیچر کا بھی اچھا ہونا، اس میں سوسائٹی ساری کو سمجھنا پڑے گا. اور اس کے لیے سر ایک پورا جس کو کہا جاتا ہے نا کہ آپریشن کرنا پڑے گا. یہ راتوں رات نہیں ٹھیک ہو سکتا سر.
وہ راتوں رات ٹھیک کرنے والے انبیاء اور پیغمبر آتے تھے، اب انہوں نے وہ دروازہ بند کر دیا اللہ نے، اب انسانوں پہ رکھا، انسانوں کو ورک کرنا پڑے گا اس کے اوپر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ بڑی نا اچھی، کیونکہ آپ ماشاءاللہ بڑے صاحب علم ہیں اور پی ایچ ڈی ہیں، 2 پوسٹ ڈاک ہیں، 27 کتب کے مصنف بھی ہیں، اور وہ کتب ہیں جن پر آپ کو ایوارڈ بھی مل چکا ہے، پڑوسی ملک میں وہ شائع بھی ہو چکی ہیں، ان پہ کام بھی ہوا ہے، اور آپ نے بچوں کی نفسیات کے حوالے سے لکھا، اس سماج کے حوالے سے لکھا، ظاہر ہے آپ کی سماج سے جڑت ہے تو آپ لکھتے ہیں، تو آپ کی موجودگی سے ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے جو سوالات ذہن میں آتے ہیں، ایک صاحب علم سے پوچھنا اور ایک کویک سے پوچھنے میں بڑا فرق ہے۔ آج کل کے سوشل میڈیا کے دور میں بدقسمتی سے ہمیں ادھوری انفارمیشنز ملتی ہیں، پڑھے لکھے لوگ آپ جیسے جو صاحب علم ہے، جو مستند ہے، جن کی رائے معتبر ہے، جن کا پروفیشنل کیریئر بہت زیادہ معتبر ہے، ان سے جب ہم یہ بات سنتے ہیں تو ہمیں سمجھ بھی آتی ہے، ہمیں فہم بھی آتی ہے، اور ہمیں بات کی تہ تک سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ ریزن ہے، اچھا اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور ہمارے معاشرے میں بڑا ڈپریشن ہے، آج کل کے اکثر نوجوانوں میں ڈپریشن پایا جاتا ہے۔ میں ایک ناکام ہو گیا ایک معاملے میں تو میں بس ڈپریس ہونے گیا، جی میرے لیے تو لائف ہیز اینڈڈ، زندگی میں کوئی نہیں ہے، سارے نیگیٹو ہیں، کوئی نہیں، یہ بھی غلط کہتے ہیں، یہ بھی غلط کہتے ہیں، نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں ہاتھ پاؤں چھوڑ کے ہمت ہار کے میں بیٹھ جاتا ہوں، میں دوبارہ اٹیمپٹ ہی نہیں کرتا، یا میں ری ڈو کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ اچھا ایک تو یہ فنامنا ہے، اس کے ساتھ دوسرا فنامنا یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی اچھا مینٹور ہے، آپ جیسی کوئی شخصیت آ گئی، گھر میں کوئی بڑا بھائی آ گیا، والد آ گئی، والدہ آ گئی، اور اس کی وہ اگر کونسلنگ کرتے ہیں بڑے ایک اچھے انداز میں، تب بھی میں نے اپنے ذہن کا جو دروازہ ہے نا اس کو تالا لگا لیا۔ آئی ول ناٹ اینی پرسن ٹو لیٹ ان، کہ نہیں، بس جو میں نے سوچ لیا ہے یہ ہے۔ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے ایک ڈپریسڈ آدمی کا، یا ایک ایسا مائنڈ سیٹ ہے جو نان فلیکسیبل ہے، جو ریزن کو نہیں روم دینے کو تیار، جو فہم کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے، اس کو ہم کیسے ٹھیک کریں؟ پہلی بات تو یہ سر، ڈپریشن جو ہے اس کو جتنا آسانی سے ہم استعمال کر لیتے ہیں، یہ بیماری اتنی آسان نہیں ہے، یہ بہت شدید ذہنی مرض ہے جس کو ہم ڈپریشن کہتے ہیں۔ سر 99% کیسز میں ڈپریشن از irreversible، یعنی دوبارہ پہلی حالت میں نہیں آ سکتے، مینج کر سکتے ہیں، اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، مگر آپ 100% نارمل نہیں، اتنی بڑی چیز ہے۔ تو پہلی بات تو اتنی آسانی کے ساتھ خود کو یا کسی کو ڈپریشن کا مرض نہیں کہہ دینا چاہیے یا مریض نہیں کہہ دینا چاہیے۔ ہاں ڈپریسو علامتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی شرط سر کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ شخص لگاتار 6 مہینے تک اس بیماری کا شکار ہو، پہلی بات، کوئی بھی نفسیاتی بیماری۔ دوسری شرط کیا ہے؟ اس بیماری کی وجہ سے اس کی جو ڈیلی روٹین ہے، ایوری ڈے لائف، وہ متاثر ہوتی ہو۔ تیسری شرط کیا ہے؟ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ جو علامتیں دی ہوئی ہیں ہماری بک میں، ان علامتوں میں سے 90% علامتوں کو میٹ بھی کرتا ہو، پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ شخص بیمار ہے۔ اب جو ایک عام آپ بات رہے ہیں، بچہ فیل ہو گیا، امتحان میں پاس نہیں ہوا، سپلی آ گئی، نمبر کم آ گئے، ڈاکٹر انجینئر نہیں بن سکا، فوج میں نہیں جا سکا، بیوروکریٹ نہیں بن سکا، یہ ایک ڈپریسو کیفیت ہوتی ہے۔ میں ہمیشہ ایک جملہ بولتا ہوں، سگنیچر جملہ میرا، میں کہتا ہوں کہ ایک نارمل انسان سے لے کر ایک ذہنی اب نارمل انسان تک 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں سر۔ پہلی کان جو اس کو سن لے، دوسرا ہاتھ جو اس کو تھپکی دے دے۔ اس معاشرے میں کان اور تھپکی دینے والے ہاتھ کہیں دور چلے گئے سر ہم سے۔ اس بچے کو اس کی 2 بڑی علامتیں ہیں سر ڈپریشن کی، یاد رکھیے گا۔ پہلی، ہر وہ شخص جو نارمل زندگی سے اداس رہنا شروع کر دے، اکیلا ہو جائے، تنہا ہو جائے، آئسولیٹ، یہ پہلی نشانی ہوتی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو گھر میں دیکھنا چاہتے ہیں ان کے بچہ تو نہیں ڈپریشن کا شکار، گھر میں اپنے آپ کو بند کر لے، دوستوں سے نہ ملے، باہر نہ جائے، آؤٹ گوئنگ نہ ہو۔ نمبر 2، خود ترسی، خود پہ ترس کھانا شروع کر، سیلف پیٹی جس کو ہم کہتے ہیں۔ پھر سیلف بلیم، یعنی ہر بات پہ خود کو مورزل، میں پیدا نہ ہوتا تو اچھا تھا، میں نے دنیا میں کیا کر لیا، میں قصوروار ہوں، میں مر جاتا بہتر تھا، اس ناکامی سے تو اچھا ہے میں دنیا میں نہ ہوں، یعنی اس طرح کی باتیں۔ یہ 3 بڑی نشانی ہیں۔ اگر آپ کا بچہ لگاتار یہ باتیں کر رہا ہے تو پلیز اس کو بہت وقت دیجیے۔ آپ کے وقت کا سب سے زیادہ دنیا میں اگر کوئی ضرورت ہے اس بچے کو ہے۔ یہی بچے ہیں سر جو آگے چل کر اللہ نہ کرے خودکشی کرتے ہیں، جو اپنے آپ کے اوپر ترس کھاتے ہیں، بلیمنگ کرتے ہیں، تنہا ہو جاتے ہیں۔ اس وقت دوستوں کا کام ہے جا کے ان کو نکالنے وہاں سے، اس آئسولیشن سے۔ پیرنٹس کا کام ہے آئسولیشن نکالیں، اپنے ساتھ رکھیں، بٹھائیں، بات کریں، گفتگو کریں۔ اب سر ناکامی کی بات کی، میں یہ بھی چاہوں گا لوگوں تک پہنچ جائے۔ سر ناکامی کوئی لفظ ہی نہیں ہے، کیسی مزے کی بات ہے۔ ہمارے بزرگ تھے واصف علی واصف صاحب، وہ بڑا خوبصورت جملہ ان کا یاد آتا ہے، وہ کہتے تھے الفاظ کی آبرو حرمت جتنی پاکستان میں متاثر ہوتی کہیں متاثر نہیں ہوتی۔ سر ناکامی اور کامیابی اپوزٹ نہیں ہیں، مخالف نہیں ہیں۔
سر ناکامی کامیابی سے پہلے کا پڑاؤ ہے جو رک کے آپ کو بتاتا ہے کہ جس طرح اور جس طرف سے آپ جا رہے ہیں ادھر سے کامیابی نہیں ملے گی, صرف ڈائیورژن ہے سر. آپ نے اس راستے کو چھوڑنا ہے. کبھی آپ سی ایس ایس جہاں پر ٹریننگ ہوتی ہے نا سر, مال روڈ پہ کبھی آپ جائیں, بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہوا ہے, لکھا ہے وین پالیسی فیلز ٹرائی تھنکنگ. تو جب آپ دیکھیں کہ اس طرح سے کامیابی نہیں ہو رہی تو اپنی پالیسی کو چینج کر دیں, اپنے ٹیکٹک کو چینج کر دیں. اسے کہتے ہیں ری لرننگ اینڈ لرننگ. ناکامی کچھ نہیں ہوتی سر. ناکامی کب ہوتی ہے؟ جب آپ یہ مان لیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا, وہ ہے ناکامی. تو ناکامی کہیں باہر کی چیز نہیں ہے, ناکامی اندر کی چیز ہے. تو جب تک آپ زندہ ہیں آپ ناکام ہو ہی نہیں سکتے. ماشاءاللہ. دیکھیں نا, یہ آپ نے ہمیں زبردست ایک موٹیویشنل چیزیں بتائیں. ظاہر آپ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ایک اور ذہن میں ایک سوال آتا ہے جو نفسیات کے حوالے سے ہے. کچھ لوگ بظاہر بڑے نارمل ہیں, اپنی جو روزمرہ کی ڈیوٹیز ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے نبھا رہے ہیں, گھر میں وہ اپنا ٹھیک بیہیو کر رہے ہیں, لیکن نا ان کے اندر ایک اداسی سمجھے کہ ان کے دل میں بیٹھ گئی. یعنی وہ ایک کہتے ہیں نا محفل کا حصہ ہوتے ہوئے بھی وہ تنہا ہیں, یا ہجوم میں رہتے ہوئے بھی وہ تنہا ہیں, اپنی سوچوں میں گم رہتے ہیں. کہتے ہیں اچھا یار میں ایک ذمہ داری کر دوں پوری ذمہ داری کے ساتھ, لیکن جیسے کہتے ہیں نا ایک دل سے کرنا, خوشی سے کرنا, وہ نہیں کرتا. یہ نفسیات جو نفسیات دان ہیں اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سر بہت اچھا. پہلی سر بات تو منظر مفتی صاحب یاد آ گئے. مرحوم منظر مفتی بہت بڑے شاعر تھے. ان کے 2 اشعار بہت خوبصورت لگتے ہیں مجھے. پہلا شعر ہے کہ کیسے کہوں کہ درد کا موسم گزر گیا, کیسے کہوں کہ درد کا موسم گزر گیا, ماحول پہ ہے درد کی چادر تنی ہوئی. جب ماحول کے اوپر ہی درد کی چادر تنی ہوئی ہو تو سر آپ اور میرے جیسا ایک حساس انسان کیوں اس سے متاثر نہیں ہوگا؟ انہی کا شعر ہے منظر مفتی صاحب کا, بد نصیبی کا میں قائل تو نہیں ہوں لیکن, بد نصیبی کا میں قائل تو نہیں ہوں لیکن میں نے برسات میں جلتے ہوئے گھر دیکھے ہیں. تو سر جب آپ اپنے جذبات کو, خواہشوں کو, ڈیزائرز کو, وشز کو, آرزوؤں کو, امنگوں کو جلتا ہوا دیکھتے ہیں نا سر, تو ایک اداسی نیچرل ہے, یہ ان نیچرل نہیں ہے. پھر سر ایک بہت اہم بات میں بتا دوں سننے والوں کو, یہ جو موسم جا رہا ہے نا سر اس وقت سردی کا, سیزنل ایفیکٹ ہوتے ہیں بہت اداسی کے اوپر, ڈپریسو پیشنٹس کے اوپر سیزنل ایفیکٹ بہت بڑے ہوتے ہیں. اس سیزن کو گزارنا بڑا ضروری ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ. اب آپ نے کہا کہ اس کے ساتھ کیسا کیا جائے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے سر کہ 2 طرح کے محرکات ہوتے ہیں زندگی میں کام کرنے. آپ اور میں کوئی بھی کام کرتے ہیں نا, وہ 2 محرک ہوتے ہیں. پہلا محرک ہوتا ہے آؤٹر محرک, یعنی میں اس لیے کام کر رہا ہوں کہ معاشرہ خوش ہو, مجھے کوئی اچیومنٹ مل جائے باہر سے, مجھے کوئی انعام مل جائے, مجھے اچھی سیٹ مل جائے. ایک ہوتا ہے سر انٹرنزک موٹیویشن, یعنی میرے اندر سے مجھے مزہ آئے. سر کیونکہ موسٹ آف دا پیپل اپنے مرضی کے کام میں نہیں ہیں, اپنے مرضی کے ماحول میں نہیں ہیں, اپنے مرضی کے رشتوں میں نہیں ہیں, تو اس لیے انٹرنزک موٹیویشن ان کی کہیں نہ کہیں مر جاتی ہے سر انفارچونیٹلی. ایسے لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے ان کو ان کی دلچسپی کے لیے, اور ان لوگوں کے لیے, میں نے نہیں, آپ نے نہیں کرنا, انہوں نے کرنا ہے, وہ اپنی دلچسپی کی کوئی نہ کوئی چیز زندگی میں شامل کرے. اسے ہم کہتے ہیں میک اے ہابی. کوئی ہابی جو آپ کو انٹرنزکلی موٹیویٹ کرے. کسی آپ, وہ کیا اچھا شعر ہے کہ گھر سے مسجد ہے بہت دور, چلو یوں کر لیں کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسا کر دیکھیں. یار ان کو کوئی انٹرنزک موٹیویشن کے لیے کسی کو روتے کو ہنسانا چاہیے, کسی پھول کو پیار سے دیکھنا چاہیے, کوئی پودا لگا دینا چاہیے, کوئی پیٹ پال لینا چاہیے, کوئی پینٹنگ کر لینی چاہیے, کوئی شاعری کر لینی چاہیے, کوئی ڈرائنگ کر لینی چاہیے, کوئی فشنگ کر لینی چاہیے, کوئی آؤٹنگ پہ چلے جانا چاہیے. مطلب کچھ نہ کچھ تو زندگی میں ہوگا نا جو آپ چاہتے تھے, جو آپ کے وسائل کے اندر ہے. وائی ڈونٹ یو ڈو دیٹ؟ دوسری بات سر یہ میں کہتا ہوں ہمیشہ, می ٹائم. پروین شاکر کا جملہ سنیے سر, بہت بڑی عورت تھیں. میں جب ان سے زندگی میں ملا 1993 میں, تو میں نے جب جملہ بولا تو مجھے کہنے لگی تم گورنمنٹ کالج سے آئے, میں نے کہا کوئی شاعری کی بات کرو گے یا میری خوبصورتی کی, تم میرے دیباچے کا جملہ لے کر آئے. سر وہ دیباچے کا جملہ آدھی سائیکالوجی ہے. سنیے سر, خوشبو کے دیباچے کا جملہ. ہم لوگ اپنی زندگیاں بنانے میں اتنا مصروف ہو گئے ہیں, گزارنے کے لیے وقت نہیں رہا. بالکل, اس گزارنے کو سر کہتے ہیں می ٹائم. میں اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں سر, آپ سے بھی پوچھوں گا, بھوک لگتی ہے کیا کرتے ہیں؟ کھانا کھاتے ہیں. بھوک لگتی ہے کیا کرتے ہیں؟ پیاس لگتی ہے کیا کرتے ہیں؟ پانی پیتے ہیں. اور جب نیند آتی ہے کیا کرتے ہیں؟ سو جاتے ہیں. سر یہ تینوں باتیں ملازم رکھا کو بتانے کے لیے؟ نہیں. کوئی الارم بجتا ہے؟ نو. کہاں سے آتا ہے یہ تینوں باتیں؟ یہ انٹرنل ہے. تو سر جب انٹرنل آتا ہے کہ دادا یاد کر رہے تھے کئی دن سے بچہ آیا نہیں, جب انٹرنل آتا ہے پرانا اسکول یاد کر رہا ہے, پرانا محلہ یاد کر رہا ہے, جب انٹرنل خیال آتا ہے میرے پرانے دوست جو تھے یار گاؤں میں کیسے ہوں گے, جب پرانا یاد آتا ہے میری گلیاں محلے کھیت جہاں سے گزر کے اسکول جاتا تھا, وہاں کیوں نہیں جاتے؟
وہ ملٹیپل ریزنز ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں اچھا میں بڑا ہو گیا ہوں, میرے پاس یہ عہدہ ہو گیا تو میں لوگوں کو یہ بتاؤں کہ میرا ہمبل بیک گراؤنڈ ہے, میں یہاں سے اٹھ کے گیا ہوں, یا لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے, اتنی عمر میں آ کے اس کو یہ کیسے خیال آ رہے ہیں. تو ہمارے اندر شائنس آ جاتی ہے ٹو ایکسپریس آر فیلنگس یا ایموشنس. صحیح. حالانکہ میں نے یہ سوال کرنا تھا, آپ اسی سے جوڑ دیتا ہوں. آپ نے کہا کہ ہم بیسیکلی ایموشنل کریچر ہیں, لیکن ہم ہی میں سے اسی کریچر میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے جذبات کے اظہار میں سپرلیٹو ڈگری میں شائع ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ میں پتہ نہیں ان نیچرل, لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے. یعنی مجھے لوگوں کا خوف ہے کہ اگر میں نے اس بات کا اظہار کر دیا کہ مجھے ڈاکٹر صاحب اچھے لگتے ہیں یا مجھے فلاں اچھی لگتی ہے, تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ کیسی بات کر رہا ہے. ہاں, ہمیں یہ جو خوف ہے نا, خوف کی وجہ سے ہمارے اندر سائلنس ڈیولپ ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم ٹھیک ہیں, یہ جو لوگ اظہار کر رہے ہیں یہ غلط ہے. بالکل ٹھیک ہے. سوشل نارمز ایسی ہیں نا سر, جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ گلا گھونٹا ہوا ہے نا کہ اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرنا, بات نہیں کرنی, اس سے پھر یہ ہوتا ہے گریں پڑتی ہیں آپ کی پرسنالٹی کے. یہ گریں والے لوگ ہیں جن کے اندر گریں پڑی ہوئی ہیں. جیسے میں نے کہا وقت لگے گا, ایک آدھ جنریشن کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ جذبات کا مثبت اظہار کرنا کوئی برائی نہیں ہوا کرتی کبھی بھی. اچھے الفاظ ہوں, اچھا انداز ہو آپ کا, کوئی برائی نہیں ہوا کرتی. میں آپ کو اظہار کا بتاتا ہوں. میں آئی واز ان گورنمنٹ کالج, شاید میں پہلے کبھی یہ واقعہ نہیں سنایا کسی کو, نام نہ پوچھیے گا اس لڑکی کا. تو میں ٹاور سے چلا, ابھی فرانی صاحب کی جو ہمارے انچارج تھے ان کی برسی بھی آنے والی ہے چند دنوں بعد. فرانی صاحب کے میوزک سوسائٹی سے مجھے آواز آئی ستار کی. میں ٹاور سے چلا, میرے دل میں ایک ہی بات تھی سر, بالکل دل سے بتا رہا ہوں آپ کو. میں نے کہا میں نے جا کر جو بھی ستار بجا رہا ہے نا, اس نے درباری کی کوئی دھن چھڑی ہوئی تھی, میں نے کہا جا کر میں کہنا واہ, اب جو اظہار کی اب بات کر رہے ہیں. اب میں آہستہ چلتا جا رہا ہوں, قریب جاتا جا رہا ہوں, دھن اور اچھی ہوتی جا رہی ہے اور درباری نکھر کر سامنے آ رہا ہے. تو جو ہی میں سیڑھیاں چڑھ کے اندر گیا تو میں نے دیکھا ایک بڑی خوبصورت لڑکی ستار بجا رہی ہے. اب میں رکا, اس نے مجھے دیکھا, وہ رک گئی. کہتے جی. میں نے کہا جب میں ٹاور سے چلا تھا تو ذہن میں ایک خیال تھا کہ آ کر آپ سے کہوں گا واہ, لیکن میرا خیال تھا کوئی لڑکا ہوگا یا فرانی صاحب ہوں گے یا کوئی اور ہوگا. جب میں نے آپ کو دیکھا اتنی خوبصورت لڑکی, میرے دل سے پتہ کیا نکلا, واہ واہ. میں یہ کہہ کر آ گیا. اچھا وہ میرے پیچھے بھاگی. اس نے کہا اتنا خوبصورت مجھے آج تک کسی نے رسپانس نہیں دیا. دس از بیوٹی کہ 2 لفظوں میں. اب سر اس میں کچھ نہیں گیا میرا, لیکن اچھے الفاظ کے ساتھ اظہار کر دیا اپنا. اس سے سر یہ ہوتا ہے کہ اچھے تعلقات ڈیولپ ہوتے ہیں آپ کے. سوسائٹی نے نارمز ایسی بنا دی کہ میں اور آپ دل کی بات نہیں کر پاتے. سر آپ تو بات کریں عام لوگوں سے, میں آپ سے بھی ایک سوال کروں گا, جواب مجھے نہ آپ دیجیے گا, اور میں سننے والوں سے بھی ایک سوال کروں گا. سر کبھی انہوں نے زندگی میں اپنے والد اور والدہ کو بتایا کہ یہ اپنے ماں اور باپ سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ نیور. کبھی آپ کے ماں باپ نے آپ کو بتایا وہ آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ بہت کم. سر کتنا مشکل ہے, کتنا مشکل ہے سر یہ. سر صرف اتنا ہی کرنا ہے آپ نے کہ آج جانا ہے اور جا کے اپنی والدہ کے پاؤں میں سر رکھ کر کہنا امی میں آپ کا دیا نہیں دے سکتا. بس ایک جملہ بولنا ہے آپ نے. آپ کے لیے ایک جملہ ہے. آپ کو پتہ ہے آپ کی والدہ کے لیے وہ کیا ہے؟ ان کی ساری زندگی کی محنت کا ثمر اس سے ایک جملے میں ہے. سر جب آپ اور میں چھوٹے تھے تو کیا کرتے تھے جب ڈرتے تھے؟ یاد ہے کچھ؟ ماں کے پاس جانا ہے اور باپ سے چمٹتے تھے نا. کبھی ماں اور باپ سے چمٹنے کے بعد آپ کو ڈر لگا تھا؟ نیور. سر آج زندگی میں کتنے ڈر ہے میری اور آپ کی. بہت ڈر. سر کتنا مشکل ہے جا کے کہنا ابا بازو کرنا, میں نے اس پہ سونا ہے. ابو بس آپ بازو کر دیں. جب میں آپ کے بازو پہ بچپن میں سوتا تھا مجھے دنیا کا کوئی دکھ کوئی تکلیف کچھ نہیں کہتا تھا. ابو آج معاشرہ بہت ظالم ہو گیا ہے, ابو میرے دفتر کے بڑے معاملات ہیں, ابو میرے سے گھر نہیں چلتا, ابو میں اس بازو پہ سونا چاہتا ہوں. آپ کا جملہ آپ کے والد کو کتنا اچھا لگے گا آپ کو اندازہ نہیں. کبھی سوچیے اگر آپ کا بیٹا آپ سے کہے آپ کو کیا اچھا لگے. سر کتنا مشکل بنا دیا ہم نے اپنے پیرنٹس کو کہنا. سر کتنا مشکل ہے یہ کہنا امی. جب سخت گرمی میں اسکول سے آتا تھا, مجھے چھٹی بھی ہوتی تھی ایک, اور میں آ کر کہتا تھا میرا روزہ ہے, آپ کہتی تھی بیٹا پکھا لا کے اندر بیٹھ, اور تم باہر سے 10 ڈگری زیادہ ٹمپریچر میں کھڑے ہو کر کچن میں ماں کام کرتی تھی, میں تمہارا وہ دین نہیں دے سکتا. اماں تو گھر میں سب سے پہلے اٹھتی تھی, رات سب سے پہلے سوتی تھی, سوتا بھی میں نے ایسے ہی کہہ دیا. ہم 5 بھائی ہیں سر, میں نے اپنی ماں کو رات جاگتے ہی دیکھا, کبھی ایک بھائی کے سرانے کھڑی, کبھی دوسرے کے سرانے کھڑی. کیا میں اتنا نہیں اس ماں سے کہہ سکتا ماں تیرا وہ راتوں کا جاگنا, ماں تیرا وہ میرے سر پہ پیار دینا, ماں تیرا مجھے دعا دینا, ماں میں ساری زندگی نہیں بھول سکتا. سر اس ایک جملے کے ساتھ آپ تھیراپی کر رہے ہیں, اپنی بھی اس ماں کی تھیراپی بھی کر رہے ہیں. سو اظہار کرنا سیکھیے. سر اپنے بیٹے بیٹی کو بتائیے کتنا فخر کرتے ہیں آپ ان کے اوپر. اسے بتاؤ بیٹا جب تمہیں دیکھتا ہوں مجھے کتنا اچھا لگتا ہے, بیٹی تم میرے لیے کتنی بڑی نعمت ہو اسے بتاؤ.
سر بتانے سے ایموشنز کھلتے ہیں, گریں ختم ہوتی ہیں, ناکامیاں ختم ہوتی ہیں, کمیونیکیشن سکل سے سر باتیں آگے جاتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ نے نا, جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا, آپ لوگوں کی گرہیں کھولتے ہیں, نفسیاتی گرہیں کھولتے ہیں اور ان کے اندر سے ایک بیٹر ورژن باہر نکالتے ہیں, بلکہ ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے بہتر کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ڈیل کریں. ابھی آپ نے جیسے گفتگو فرمایا ہے کہ اپنے ماں باپ سے ملنا, ان سے حق کر لینا, ان کے پاس بیٹھ جانا, یہ سب سے بڑی تھراپی ہے. اس کو شاید آپ مجھے کریکٹ کیجیے گا, اس کو شاید سافٹ ٹچ کہتے ہیں. ہمارے معاشرے میں اس کی بھی بڑی کمی ہے. یعنی مجھے یاد ہے کہ جب یعنی بڑی بہن جو ہے وہ ماں کی طرح کہ بالکل ہے. سم ٹائمز بچہ جو ہے وہ ماں سے زیادہ اپنی بڑی بہن کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہوتا ہے, ماں بہن کو دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ اوپن ہو جاتا ہے. اسی طرح زندگی میں ایسی شخصیات کا ہونا ضروری ہے جہاں ایک فرد اوپن ہو جائے. اس کی نفسیات میں کتنی کی اہمیت ہے؟ سر اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہیپینس ہارمون دینے تھے, خوشی کے ہارمون, وہ 4 دیے, اور جب کارٹیسول دینا تھا جو کہ نیگیٹو ہے, سٹریس کا ہارمون ہے, وہ 1 دیا. تو اللہ بھی چاہتا ہے 4 گنا خوشی کریں اور صرف 1 گنا جو ہے وہ ہم سٹریس لیں. اب سر ان میں سے جو 2 ہارمون ہیں, سیروٹونین ہارمون اور آکسیٹوسن ہارمون, یہ پیدا ہی ٹچ سے اور جادو کی جفی سے ہوتا ہے. اتنی ضروری ہے ٹچ تھیراپی کہ جب آپ اپنے والد کو, والدہ کو, بیٹے کو, بیٹی کو, بہن کو, بھائی کو, کسی مومن کو حق کرتے ہیں, یہ کیوں حکم, کبھی آپ نے سر آج تک سوچا ہمیں کیوں حکم دیا گیا عید پر 3 بار ہم گلے کیوں ملتے ہیں؟ سر ایسی بات کہہ دی, مطلب ایک دن خیال آیا اور کہہ دیا؟ نہیں سر, ایسا نہیں تھا. سر جب ہم حق کرتے ہیں اپنے کسی ایسے فرد سے جو ہمارے محلے میں ہو, رشتے میں ہو, تو اس سے ہمارے اندر سیروٹونین ہارمون, خوشی کا ہارمون پیدا ہوتا ہے. یہ خوشی کا ہارمون اس لیے ضروری ہے کہ ہم زندگی میں دن بھر جو پریشانیاں دیکھتے ہیں, مثلا میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. آپ سر جب صبح سے لے کر شام تک, ہمارے پروڈیوسر صاحب صبح سے لے کر شام تک, ہمارے کیمرہ مین بھائی صبح سے لے کر کام کرتے ہیں, رات کو گھر جاتے ہیں, جو سب سے پیاری چیز ہمیں ملتی ہے وہ ہمارا بیٹا یا بیٹی بھاگ کے آ کے جب چمٹ جاتا ہے ہم سے. سر جو ہی ہم چمٹتے ہیں, کبھی اس وقت سوچئے گا آپ کو بھول جاتا ہے دن بھر آپ نے کیا پریشانیاں دیکھی پورے دن کی پورے دن. اچھا سر اس میں کوئی جادو نہیں ہے, سیروٹونین ہارمون ہے. خوشی کا ہارمون اتنا اوور ویلم ہو جاتا ہے کہ آپ سٹریس کو, تھکاوٹ کو بھول جاتے ہیں. یہی کچھ ہوتا ہے جب آپ اپنے پیرنٹس کے پاس بیٹھتے ہیں, اپنے والد والدہ کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ٹچ کرتے ہیں, ان کو دباتے ہیں. آپ نے نوٹ کیا ہوگا جب چھوٹے ہوتے تھے میں اور آپ, اور مجھ سے اور آپ سے گر کے چوٹ لگ جاتی تھی, تو ہماری اماں 2 باتیں کرتی تھی. پہلی اٹھا کر ہمیں حق کرتی تھی, دوسری کہتی او چڑی دا آٹا ڈگ پہ, چڑی دا آٹا. سر یہ پتہ ہے دونوں کیا تھی؟ اٹینشن ڈائیورٹ تھیراپی اور ٹچ تھیراپی. ایک اس نے گلے سے لگایا, ہیپینس پیدا کی, دوسرا ٹینشن کو ڈائیورٹ کر کے اس پریشانی کو, اور ہم ٹھیک بھی ہو جاتے تھے, چوٹ بھول جاتی تھی ہمیں. سر آج بھی زندگی سے اگر آپ چوٹیں بھولنا چاہتے ہیں, زخم منمل کرنا چاہتے ہیں, تو سمپل ٹچ کر دیجئے. وہ پروین شاکر نے کہا نا کہ اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا, روح تک آ گئی تاثیر مسیحائی کی. آپ اگر اپنی روحوں تک تاثیر لانا چاہتے ہیں مسیحائی کی, تو صرف اپنی ماں اور اپنے باپ کا ہاتھ اپنے سر پر ضرور پھیروایا کیجیے. ڈاکٹر صاحب آپ جیسے مسیحا جو ہے نا, وہ ہمارے معاشرے کو بہت زیادہ چاہیے. آپ کی باتوں میں صداقت ہے, آپ کے عمل میں صداقت ہے, آپ کی اندر اور باہر میں تضاد نہیں ہے. جس کسی مسیحا, جس کسی طبیب کے ہاں, جس کسی پروفیشنل سائیکاٹرسٹ کے پاس, سائیکالوجسٹ کے پاس یہ وجدان آ جائے, یہ فہم آ جائے کہ میری جرات اس کے ساتھ ہے اور میں نے لوگوں کو ٹھیک کرنا ہے, تو پھر معجزے رونما ہوتے ہیں جیسے آپ کے ہاتھوں سے ہوتے ہیں. آپ لوگوں میں خیر بانٹ رہے ہیں, لوگوں کی جو الجھنیں ہیں ان کو دور کر رہی ہیں, اور ان کو بتا رہے ہیں کہ نارمل زندگی گزارنے کا کیا طریقہ کار ہے, اور آپ کیسے ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں بغیر اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالے, یا بغیر اپنے پہ کوئی اتنا زیادہ خرچہ کیے بغیر. صرف آپ نے جیسے ڈاکٹر کاشف فراز صاحب نے فرمایا ہے کہ آپ کو لوگوں کے ساتھ ان ٹچ رہنا ہے, اپنے والدین کے ساتھ ان ٹچ رہنا ہے, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رہنا ہے, اور ان کے مصافحہ کرنا ہے یا معانقہ کرنا ہے, یا کبھی پیار سے ان کا ہاتھ پکڑ لیں گے تو آپ کی زندگی کے جو مسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. ڈاکٹر صاحب ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی گفتگو سنتے رہیں اور اس پہ سر دھنتے رہیں, اور اتنا اچھا آپ بولتے ہیں اور اتنی سلیقے سے اور وضاحت سے چیزوں کو بیان کرتے ہیں کہ چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. لیکن مجبوری ہے کہ پروگرام کو ہم نے کہیں نہ کہیں ریسٹرکٹ کرنا ہے, اس کو کیپ کرنا ہے, تو ہم آپ سے اجازت لیں گے, لیکن اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ سے ملاقات ہوگی اور پھر اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. ڈاکٹر کاشف فراز صاحب آپ کی آمد کا بے حد شکریہ.
یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔